مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی طرف جو وحی کی گئی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر میری حمد کرنے والے نہ ہوتے تو میں آسمان سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہ اتارتا اور نہ زمین پر سے کوئی پتا اگاتا، اور اگر اے موسیٰ میری عبادت گزار نہ ہوتے، اے موسیٰ اگر میرے عبادت گزار نہ ہوتے تو میں نافرمانوں کو پلک جھپکنے کی بھی مہلت نہ دیتا، اور اے موسیٰ اگر لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے نہ ہوتے تو میں جہنم کو دنیا پر بہا دیتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں پیاس محسوس نہ ہو؟ اے موسیٰ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں کوئی پیاس محسوس نہ ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پروردگار، ہاں میں یہ پسند کرتا ہوں۔ تو میرے رب عز و جل نے کیا ارشاد فرمایا تو ایسا کرو کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل گرمیوں کا موسم ہے، ہمارے یہاں بھی پیاس، اور اس طرح کے موسم میں گرمی شدت محسوس ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محشر کی گرمی سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں وہاں کی آزمائشوں سے بچائے۔ ہمیں بھی درود پاک کی کثرت کرتے رہنی چاہیے۔ سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اس پر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں الحمدللہ۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ہمارے مہمان جوائن کریں گے۔ سلسلے کا فارمیٹ ہمارا وہی ہوتا ہے، ہمارے سلسلے میں اکبر بھائی بچوں کے لیے بھی کچھ ہوتا ہے، بچوں کے لیے بھی کچھ ہوتا ہے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ناظرین ہم نے غلام رسول اس بار پھر کچھ نیا آیا ہے۔ جی ہاں، لاسٹ میں تو ہم نے آپ کو دکھایا تھا، سفر والا ہم دکھا چکے، سفر کی دعا والا۔ تو وہ اسکول جا رہے تھے غلام رسول، اور اب اسکول سے ان کی چھٹی ہو گئی ہے، اور اب وہ کہاں اسکول سے فارغ ہو کر وہ کہاں آئے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنی یوں کہہ لیں کہ اینیمیشن میں جو ایک بہن ہے خنیس فاطمہ، ان کو کیا لیسن دیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ جی کنیز فاطمہ آرام سے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ایسا کرنے سے گھر والے پریشان بھی ہو سکتے ہیں۔ رکیے کنیز فاطمہ، ہمارا اسلام ہمیں گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتاتا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کا طریقہ؟ جی الحمدللہ عز و جل، ہمارا پیارا دین ہمیں ہر کام کا طریقہ سکھاتا ہے۔ تو سنیے، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اس کے بعد پہلے سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہیے، پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر جانا چاہیے، اور اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ تو کنیز فاطمہ، کیا آپ کو یہ باتیں یاد رہیں گی؟ کیوں نہیں غلام رسول بھائی، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیدھا قدم داخل کرنا ہے، پھر سلام کرنا ہے، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ آیا مدنی منا غلام رسول، بانٹتا ہے یہ سب کو مدنی پھول، آیا مدنی۔ ارے واہ پالک،
पालक तो मुझे बहुत पसंद है, मगर गुलाम रसूल भाई ने बताया था कि खाने से पहले हाथ और मुंह धोना होता है। माशाअल्लाह। मगर कनीज फातिमा, अभी आपने कपड़े चेंज करने हैं, शूज भी उतार कर जगह पे रखने हैं और फिर हाथ मुंह धोकर खाना खाना है, वरना यूं ही स्कूल के कपड़े पहने रहने से कपड़े खराब भी हो सकते हैं। ठीक है गुलाम रसूल भाई, मैं बस अभी आई। प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा कि घर में दाखिल होते हुए बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधा पाँव रखना चाहिए और साथ ही सलाम भी करना चाहिए। आप भी इस बात को अपनी आदत बनाइए और खूब सवाब कमाइए। क्या बात है। तो कितना प्यारा ये एक एनिमेशन क्लिप था कि घर में दाखिल होते वक्त क्या पढ़ना चाहिए, क्या आदाब हैं, क्या सुन्नत तरीका है, क्या दुआ होती है, ये सब गुलाम रसूल ने सिखाया है। तो अपनी बहन को सिखाया है और इसके ज़रिए हम सबको सिखाया है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आ अर्ज़ रही है। करूँगा रज़ा भाई कि जब ये मैंने देखा तो इस पे मैंने देखा कि अब जो दुआ है बज़ाहिर यूँ देखें एक 2 या 3 लफ्ज़ों में नहीं है ना, मतलब एक लंबी दुआ है। मैं सोचा यार ये इतनी लंबी दुआ है, ये बच्चे कैसे जो है वो याद करेंगे। लेकिन अब है ये कि ये अगर मोबाइल में है तो बच्चे ये एक दफ़ा नहीं देखते, यानी यूँ समझो ये 50-50 दफ़ा जो है वो देखते हैं। तो वो जब जब ये रिपीट होगी, वो अल्फाज जो है वो दोहराए जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो बच्चे अगर याद करना चाहें तो आसानी से तो नहीं, लेकिन कम से कम ये है कि बार बार ये रिपीट करेंगे, घर वाले ये दिखाते रहेंगे, तो मुमकिन है कि ये मुश्किल दुआ जो है ना वो उनको याद हो जाएगी। बिल्कुल। मेहमान भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तो ज्वाइन हो चुके हैं, ऑन साइड इंशाल्लाह ज्वाइन होने जा रहे हैं। पैकेज देख लेते हैं। आइए पैकेज देखते हैं। आप भूखे रहे और पेट पे पत्थर बांधे, पयाम शौक लेते जा मेरा काफिले वालों, सुनाना दास्ताने गम मेरी रोकर मदीने में, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, कोई सजदों की सौगात है ना कोई, ज़ुहद व तक़वा मेरे पास सरकार है। हम मुसीबत में हो दिल दुखे आपका, देखो कैसा हमें मेहरबान मिल गया। जी नाज़रीन, सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। कुछ सवालात अदनान भाई से अकबर भाई ने करने हैं। हाँ, लेकिन मैं क्विज़ भी होना है। अदनान भाई से सवालात करूँगा। चाहे एक मैसेज था, ये जो हसन रज़ा हैं, ये अमीर सुन्नत के रज़ाई पोते, ये किन के शहज़ादे हैं, यानी इनके अब्बू जान कौन है। तो हमने इनकी और इनके अब्बू की तस्वीर वाली एक पिक्चर जो है वो तैयार की थी, तो वो अगर स्क्रीन पर दिखा दें तो आपको, ये है हसन रज़ा और ये हैं अली रज़ा भाई। ये अमीर सुन्नत के यूँ समझें कि खादिम ख़ास हैं, ये उनके शहज़ादे हैं। ठीक। अच्छा, अब मज़ीद भी मैसेजेस भी कुछ पढ़ते हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा के काफ़ी सारे बाकी हैं और अभी के भी बहुत सारे आ रहे हैं। अच्छा, जो अभी का एक मैसेज है ना वो कई दफ़ा रिपीट हुआ है। हमारी आइडिया मजलिस हमारा सिलसिला देख रही है रज़ा भाई, 26वीं का जो निगरान शुरा का बयान है ना, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। पिछली दफ़ा भी मैसेजेस आए थे, अब भी एक से ज़्यादा दफ़ा मैसेजेस आ चुके हैं कि इसको रिपीट जो है वो किया जाए। जो लास्ट टाइम मैसेज आया था वो बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि जो ईस्वी हिसाब से मेरे सुन्नत की मतलब बर्थडे है, जी 12 जुलाई, उस पे चलाया जाता। बहरहाल वो तो गुजर गई है, लेकिन उम्मीद है कि इस पर जो है वो हमारी आइडिया मजलिस शफ़क़त फरमाए और इसको कोई रिपीट करने की तरकीब हो और बाकायदा यूँ समझें कि उसकी अनाउंसमेंट के साथ हो, ताकि मदरी चैनल के नाजरीन उसको आराम से बैठकर देख सकें। अच्छा, एक मैसेज ये है कि फ़ुज़ैल भाई, जिन्हें हम फ़ुज़ैल भाई मदरी कॉलोनी वाले कहते हैं, उनको भी अपने सिलसिले में बुलाएं और उनसे तिलावत भी सुने।
کیا بات. کیونکہ وہ مفتی عبد الرحیم سکندری علیہ رحمہ سے ان کی آواز ملتی ہے تلاوت کے حوالے سے. تو ملتی ہوگی, ہم نے تلاوت ان کی تو نہیں جو ہے وہ اپنا سنی. انشاءاللہ جب ان کو بلائیں گے تو ان سے تلاوت بھی سنیں گے. اچھا, ایک میسیج ہے, جنید بھائی کب مدنی مذاکرے میں آئیں گے؟ تو یہ انشاءاللہ ہم جنید بھائی سے پوچھیں گے. جنید بھائی جو ہمارے جنید شیخ بھائی. اور ایک میسیج ہے, عید خوشیاں اور ہم میں وہ کب آئیں گے؟ تو وہ کب آئیں گے یہ تو ہمیں نہیں پتہ, لیکن ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ آپ کے میسیجز ہمیں موصول ہوئے. اس میں ایک میسیج یہ تھا کہ عید خوشیاں اور ہم یہ ہفتہ وار سلسلہ ہونا چاہیے, اور ایک میسیج یہ تھا کہ جو بقرہ عید آ رہی ہے کم از کم اس بقرہ عید پر یہ سلسلہ ہونا چاہیے. تو ہم نے اس سلسلے کے جو مین ہوسٹ ہیں بغداد بھائی, ان سے رابطہ کیا کہ بھائی ناظرین یہ کہہ رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کیا یہ سلسلہ ہفتہ واری آ رہا ہے یا بقرہ عید پر آ رہا ہے. تو ان کا وائس میسیج ہمارے پاس موجود ہے, آئیے وہ سنتے ہیں. جی ہمیں کافی ساری جگہوں سے ڈیمانڈ آ رہی ہے عید خوشیاں اور ہم جو سلسلہ ہوا تھا عید الفطر پہ, اور ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہوا تھا. ہمارے احمد رضا بھائی اور مبلغین نے بہت اچھا ہمارے ساتھ یہ سلسلہ کیا تھا. اس کو ہم نے مزید آگے کنٹینیو کرنا ہے اور ہماری پلاننگز میں بھی ہے. انشاءاللہ عید الاضحیٰ پر تو ہم اس کو لے کر آ رہے ہیں, اور ہفتہ وار جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کرنا ہے وہ بھی انڈر پروسیس ہے. انشاءاللہ جلد آپ لوگ دیکھیں گے اس کو. بہت شکریہ. میرے پاس فیس بک پر بھی ڈیمانڈ تھی کہ بغداد بھائی کا ایک سلسلہ ہفتہ وار ضرور آنا چاہیے یا پھر مہینے میں ایٹ لیسٹ ایک بار آئے. تو جواب ہمیں مل گیا ہے ٹھیک کہ ہفتہ وار سلسلے کی ورکنگ چل رہی ہے, بہت جلد آپ اسکرین پر دیکھیں انشاءاللہ. اچھا, جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ میسیجز والا تھا, وہ یہ ہے کہ سلمان بھائی کھلے آنکھ صلی اللہ کے حوالے سے تھا وہ میسیج. بہرحال اور سلمان بھائی نے ہمیں کہا بھی ہے کہ میرے سلسلے کے حوالے سے اگر کوئی میسیج ہو تو وہ آپ مجھے فارورڈ کر دیں. تو بہرحال میں ابھی یہاں پڑھ دیتا ہوں, انشاءاللہ عز و جل سلمان بھائی کو بھی فارورڈ کریں گے. یہ ہے کہ کھلے آنکھ میں سلمان بھائی ہمارے میسیج نہیں پڑھتے, سلمان بھائی سے ناراض ہیں. اب ہم نے میسیج کرنا چھوڑ دیے. سلمان بھائی تک یہ میسیج ضرور پہنچا دیجیے گا. بہرحال میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں. دیکھیں ہمارے اس سلسلے میں یہ ہفتے میں ایک دفعہ سلسلہ ہوتا ہے. اچھا, یہ سلسلہ باقاعدہ ہے ہی آپ کے لیے, آپ کے ایس ایم ایس کے لیے, یعنی ہم اس میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پورا ہفتہ اس میں ورکنگ کرتے ہیں. سلمان بھائی کا سلسلہ ہفتے میں 5 دن ہے, ٹھیک ہے. اس میں کلام اور دیگر فرمائشیں اور پورا سلسلہ ایک چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں چونکہ ایس ایم ایس پہ ایس ایم ایس آ رہے ہوتے ہیں. ابھی اگر یوں سمجھیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس وقت لائیو سلسلے میں آپ کے سارے میسیجز پڑھ سکوں تو یہ بظاہر ممکن نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ میسیجز کرنا نہ چھوڑیں اور ناراض بھی نہ ہوں سلمان بھائی سے. ہم انشاءاللہ آپ کا یہ پیغام سلمان بھائی تک پہنچا دیں گے. آپ ثواب کی نیت سے کوئی نہ کوئی میسیج جو ہے وہ کر دیا کریں. میں آپ کو رضا بھائی مثال دیتا ہوں. آپ کو یاد ہے گزشتہ سلسلے میں ہم نے جو ہمارے شہزادے ہیں جانشین امیر سنت, ان کے حوالے سے ان کی ایک مدنی کسوٹی ہوئی تھی. چونکہ ہمیں مل رہی نہیں تھی تو ہم نے مدنی چینل کے ناظرین سے مدد چاہی کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کب. تو الحمدللہ جو ہمیں میسیجز آئے اس میں یہ تھا کہ یہ 17 رمضان المبارک کو اور 22 غالباً مئی اس طرح کی تاریخ تھی اس میں وہ, اور الحمدللہ ہم نے چیک کیا وہاں پر تھی اور وہ ہم نے تیار کی. تو اب دیکھیں کہ یہ ایس ایم ایس ہم نے مدد چاہی مدنی چینل کے ناظرین سے اور وہ ہمیں ملی, ہم نے تیار کی. تو یوں سمجھے کہ آپ کا حصہ, یعنی جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ اس تاریخ کو ہوئی تھی, باقاعدہ انہوں نے رمضان المبارک کی ڈیٹ بھی بتائی اور جو عیسوی ڈیٹ ہے وہ بھی بتائیے. الحمدللہ وہ تیار ہے. تو آئیے اسی کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. آپ کے جو مرادی شیخ کیا وہ جاندار ہے؟ جی نہیں. کوئی مقام؟ جی ہاں. کیا وہ مقام کیا کہتے ہیں وہ کیا عرب ممالک میں ہے؟ عرب ممالک سے کیا مراد ہے آپ کی؟ عرب ممالک, پورا عرب خطہ, یعنی پورا عرب خطہ, مصر بھی اس میں شامل ہے, مصر شام وغیرہ سب. جی ہاں. ٹھیک ہے. کیا وہ خلیجی ریاستوں میں؟ جی نہیں. خلیجی ریاستوں میں قطر, کویت, بحرین, عرب امارات, عرب شریف اور عمان, یہ 6 ممالک خلیجی ممالک کہتے ہیں. جی نہیں. کیا وہ عراق میں ہے؟ جی نہیں. کیا وہ کوئی مزار ہے؟ جی نہیں. کیا وہ شام میں ہے؟ جی ہاں. کیا وہ کوئی مسجد ہے؟ وہ مقام مسجد نہیں ہے. کیا وہ مقام دمشق میں ہے؟
जी हाँ। क्या उसके बारे में कुछ रिवायतों में भी आया है क़यामत, जी हाँ। क़ुर्ब क़यामत से पहले? जी हाँ। क्या हज़रत ईसा अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम के बारे में उस हवाले से आया है? जी हाँ। जामा मस्जिद दमिश्क का मीनारा जिस पर हज़रत ईसा अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम नुज़ुल फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, क्या बात है, कितना फास्ट जो है ना वो चला। शहजादे तो फास्ट पहुंच ही गए, लेकिन मैं जो मकसद था ना वो ये था कि आप यानी एक SMS हमारी मदद की, अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार हुआ। अभी एक इस वक्त हो सकता है मदनी चैनल पे नाज़रीन पता नहीं हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो देख सके। और भी मैसेजेस हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वक्त मुनासिब पर पढ़ेंगे। अदनान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इसी से मुतालिक मेरे पास भी मैं भी अच्छा। साथ साथ कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ। पढ़ें बिल्कुल। अब्दुल मालिक भाई हैं फेसबुक पर, ये कह रहे हैं कि निराने शुरा ने फरमाया था कि मदनी चैनल पर एक सिलसिला आएगा जिसका नाम ही मदनी कसौटी होगा, प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा मेरा सवाल। तो आपका सवाल ज़रूर पढ़ लिया है। तो बिल्कुल, अकबर भाई का हाँ बिल्कुल, ये निगरान शुरा की नीयत है कि एक मदनी कसौटी ही के नाम पर, और निगरान शुरा के जहन में ना बिल्कुल एक थोड़ा अलग आइडिया है उसको करने का। और अभी तो चूँकि हज का मौसम शुरू हो गया है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हज से वापसी पर इसका पूरा प्लान जो है वो अपना बनाने की नीयत है और बनाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और निगरान शुरा इसको किस तरीके से लाना चाहते हैं और किन लोगों के साथ मदनी कसौटी करेंगे और किस तर्ज की होगी, ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप देखेंगे। बहरहाल ये इंशाअल्लाह आने वाले कुछ अरसे में ये ज़रूर ऑन एयर होगी। अदनान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान भाई, हम यहाँ नातख़्वां जो हमारे साथ इस्लामी भाई आते हैं उनसे कलाम तो सुनते ही हैं, लेकिन साथ साथ हम उनसे गुफ्तगू भी करते हैं। हमारे सिलसिले की एक यूँ समझिए कि एक इनफरादियत है कि जो जिन नातख़्वानों को आम तौर पर हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन सिर्फ नात पढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन इस सिलसिले की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह उनसे गुफ्तगू करने का मौका मिल जाता है। आप भी अदनान भाई से कोई सवाल करना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो हमें मैसेज करें, इंशाअल्लाह अदनान भाई से पूछेंगे। अदनान भाई, मदनी माहौल में आमद का सिलसिला यानी मदनी माहौल से वाबस्तगी कैसे हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। बचपन से ही अकबर भाई मदनी माहौल से वाबस्तगी रही। मदरसतुल मदीना में पढ़ने का सिलसिला रहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर जामियातुल मदीना में भी पढ़ने की शहादत हासिल हुई। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दर्स निज़ामी भी तकमील भी हुई और फिर उसके बाद 12 माह सफ़र की शहादत भी मिली। क्या बात है। और फिर उसके बाद आपसे दारुस्सुन्ना में मुलाकात, मदनी काफ़िलों की बहारें और बरकतें। समझे अदनान भाई ने एक ही सवाल में सारे जवाब जो है वो दे दी। हमने ये भी पूछ रहा था कि दर्स निज़ामी किस सन में मुकम्मल हुआ? मेरी दर्स निज़ामी की जो तकमील थी 2010 में। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। ठीक है, मैं दर्स निज़ामी कंप्लीट। क्या बात है। अच्छा, मदनी चैनल पर पहली दफ़ा कब? मदनी चैनल पर पहली दफ़ा मैं दर्स निज़ामी की तकमील से पहले ही एक दफ़ा, मतलब बाकायदा यूँ जो तरकीब होती है उस हवाले से तो नहीं मैं आया था, लेकिन बुखारी शरीफ का जो ख़त्म बुखारी शरीफ का इज्तिमा होता है, अच्छा, तो उसमें हमारे दर्जे के इस्लामी भाई अमीर सुन्नत की बारगाह में हाजिर थे। तो वो दर्जे के इस्लामी भाई, आपको पता उनका एक अपना अंदाज़ होता है, तो उन्होंने आगे बढ़ा दिया। बोला अदनान भाई आप जो ना, और कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा जाता है आपको पता है, अच्छा, तो वो कसीदा बुर्दा शरीफ के लिए उन्होंने आगे बढ़ा दिया। और फिर वो कैफियत तो ऐसी हुई कि आपने जब किया तो ये ज़िंदगी का मेरा यादगार वाक़या है। इस्लामी भाई और भी कलाम पढ़ रहे थे, मैं जब कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ना मैंने शुरू किया और या रब्बी बिल मुस्तफ़ा इस शेर पर थे, तो अमीर सुन्नत तशरीफ़ ले आए। अल्लाहु अकबर। अब मेरी कैफियत ऐसी कि ज़िंदगी में पहली बार यूँ बाकायदा पीर साहब के सामने मैं पढ़ रहा हूँ और एक अपनी कैफियत थी। अच्छा, उस पर हुआ ये कि बापा की आपको पता आदत है कि जब आप फरमाते हैं कि अगर नात पढ़ रहा है कोई भी हो, कोई तो नात खां को ऊपर बिठा दें। तो जो मंच था उसके बराबर में बिठा लिया, तो फिर तो मेरी कैफियत और अल्लाह, पढ़ना भी जो है वो एक तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त। उसके बाकायदा फिर 2-3 साल बाद हमारे इस्लामी भाइयों ने, ज़िम्मेदारान ने शफ़क़त की और उन्होंने तरकीब बनाई। क्या बात है, क्या बात है। देखिए मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे पास आपके SMS भी हैं काफ़ी सारे और बहुत कुछ आपको दिखाना है। एक असल में होता ये है रज़ा भाई
کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو میرا ذہن تھا کہ ہم ابتدا میں کچھ چیزیں مدنی چینل کے ناظرین کو دکھا دیں، بتا دیں کہ ہم نے آپ کو یہ دکھانا ہے، تاکہ بعضوں نے میسیج کیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے کہ یار ہمارا میسیج پڑھا ہی نہیں گیا. تو ایک عبدالحبیب بھائی کا انشاءاللہ عز و جل ایک سلسلہ ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے حوالے سے ایک یوں سمجھے کہ وہ سلسلہ تھا، اس کا ہمیں پیکج چلانے کا کہا گیا تھا. اور یوں سمجھے کہ وہ جن کی طرف سے یہ ایس ایم ایس آیا تھا وہ سیشن کورٹ کے جج ہیں، تو ہاں ان کی طرف سے آیا تھا، تو ہم نے الحمدللہ عز و جل تیار کیا ہوا ہے. اور ایک میسیج تھا کہ میری ایک چھوٹی بہن ہے، وہ نابینا ہے یا ان کی نظریں کمزور ہیں، لیکن ان کو جو ہے ایک کلام بہت پسند ہے، مدینے قافلے جاتے ہیں، تو یہ کلام جو ہے وہ سننے کی خواہش تھی. الحمدللہ عز و جل ہم نے تیار کیا ہے، تو ابھی چونکہ تذکرہ ہو گیا ہے تو میرا ذہن بن گیا ہے، تو ابھی اگر ہم ہاتھوں ہاتھ وہ کلام دیکھ لیتے ہیں. مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا. غلام آپ کے جتنے غریب ہو، پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے، میں بھی آؤں گا. غلام آتے ہیں جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا. غلام آپ کے جتنے غریب ہو، پھر بھی غلام آپ کے جتنے غریب ہو، پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا. یا رسول اللہ. نژاد سفر ہے، نہ کوئی کام بھلے گئے، پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا. غلام آپ کے جتنے غریب ہو، پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا. غلام آتے ہیں جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا. غلام آتے ہیں جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا. نہ ہو مایوس دیوانہ، پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. غلام آتے ہیں جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا. اللہ اللہ اللہ. ناظرین آپ کی یہ فرمائش تھی اس کلام کی، وہ پوری کی گئی. بڑا ہی رقت انگیز اور ذوق والا کلام ہے.
میں یہ عرض کروں گا عدنان بھائی فرمائشیں بھی آ رہی ہیں. ایک میسیج یہ آیا ہے کہ عدنان بھائی اپنی پسند کا کلام کوئی سنائیں, تو وہ آپ ضرور سنائیے گا, لیکن میری ایک فرمائش ہے جو آپ نے ابھی ہم نے آپ کا ایک پیکیج چلایا تھا, اس پیکیج میں آپ کا ایک کلام تھا, وہ اگر اس کے کچھ اشعار سنا دیں تو مدینہ مدینہ. سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت کا کلام ہے. مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر, قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے, نیکیوں کا نہیں کوئی تو شافقت, میری جولی مشکوں کا ایک ہار ہے, کوئی سجدوں کی سوغات ہے نا, کوئی زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے, چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر میرے سر پر گناہوں کا انبار ہے, تیرا ثانی کہاں شاہ کونوں مکان, مجھ سعاسی بھی امت میں ہوگا کہاں, تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں, کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے, ٹھوکریں در بدر کب تلک کھاؤں میں, پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں, کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں, کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں, یا نبی یہ تمنا عطار ہے, کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں, یا نبی تمنا سگے عطار ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاء اللہ عز و جل. عدنان بھائی نے کلام سنایا, اور بھی بہت کچھ ہے آپ کو دکھانے کو, تو میں یہ عرض کروں گا کچھ کالز ہیں ہمارے پاس, کال سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ جو ہمارے پیکیجز ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں. دارالفتہ کے نئے اوقات کیا ہیں اور کون کون سے دن اب دارالفتہ آ رہا ہے؟ آج کل بدھ کو اب شام میں شاید نہیں آ رہا, برائے کرم اس کی ذرا تفصیل بتا دیجیے گا. میں یہ عرض کروں کہ دارالفتہ پہلے ہمارے یہاں جو ہے نا مغرب کے بعد سلسلہ ہوتا تھا, ہفتے میں پیر منگل بدھ وغیرہ, لیکن اب اس وقت گزشتہ 2 ڈھائی 3 4 مہینے سے یہ دارالفتہ اہل سنت اب پیر کو اور منگل کو یہ 2 دن یہ عشاء کے بعد آتا ہے. بدھ کے دن روحانی علاج کا سلسلہ ہوتا ہے, اور جمعرات کو 10 بجے ہے, یعنی پیر اور منگل کو رات 10 بجے یہ آتا ہے, اور بدھ کو روحانی علاج ہے, جمعرات کو ترانے مصطفیٰ ہے. تو اس کے علاوہ ایک دن اور بھی ہے, یہ غالباً شاید ہفتے کو یا جمعرات کو
جمعرات کو عصر سے مغرب آتا ہے. یہ تو 3 اوقات ہیں دارالفتہ اہل سنت کی, یہ نوٹ فرما لیں. مزید کال کچھ کال چلائیں پھر انشاءاللہ کچھ ہے, ایس ایم ایس آپ پڑھیں گے. میرا نام عادل حسین اتاری یو پی کے شہر کانپور سے عرض کر رہا ہوں. حضور وہ عبدالحبیب بھائی کا سلسلہ حج کی تربیت کا جو دکھا چکے ہیں, اس کے ریپیٹ برائے مہربانی ایک بار دکھا دیں کوشش کر کے, تو بڑا مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ ایک دفعہ سے زیادہ یعنی یوں ریپیٹ ہو چکا ہے. یہ زمزم حیدرآباد میں یہ ہوا تھا, اور کچھ عرصہ پہلے ہم نے جو ہے نا یہ اس کو اتوار کو ریپیٹ کیا تھا دوپہر میں. تو بہرحال آئیڈیا مجلس سن رہی ہے, تو اگر ریپیٹ کرنا ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اناؤنسمنٹ کے ساتھ ریپیٹ کر دیں گے. آپ کچھ میسیجز اگر پڑھنے ہیں. جی ام عمر ہیں, یہ کہہ رہی ہیں کہ سلمان بھائی کو بلائیں صبح کے سلسلے میں, میرے بچے کافی انہیں مس کر رہے ہیں اور صبح خالی خالی سا ہو گیا ہے. تو سلمان بھائی تک انشاءاللہ یہ میسیج پہنچاتے ہیں یہی. اور ایک اور یہ ہے کہ ہمارے پاس عبد الملک بھائی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے سلسلے میں عارف بھائی کو بھی بلائیں. تو عارف بھائی کو تو ہم بلا چکے ہیں, آصف بھائی اب تک ہمارے سائٹ پر نہیں آئے ہمارے سلسلے میں, تو انشاءاللہ آصف بھائی کو بھی دعوت دیں گے. بالکل بلکہ دی ہے, تو انشاءاللہ ان کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے مزید, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ مفتی حسان صاحب کو بھی بلائیں. تو یہ شعبہ ہمارے بلانے کا یہ اکبر بھائی کے پاس ہے. آپ بھی لے سکتے ہیں. ہمیں یہ میسیجز بھی جو ہے نا موصول ہو رہے ہیں کہ اب ایک کال آئی ہے حسن جو ہے وہ رضا کی, وہ کال سن لیتے ہیں, اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کس کس کو بلانا چاہ رہے ہیں. اچھا جی, سنا دیجیے. سلسلہ آپ کا مدنی چینل ماشاءاللہ عز و جل بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل رضا بھائی اور علی اکبر بھائی کو شاد و آباد رکھے. رضا بھائی اور علی اکبر بھائی سے عرض ہے کہ نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی کو بھی اس سلسلے میں بلائیں, اور علی اکبر بھائی سے عرض ہے کہ آپ سب سے پہلے کون سے سلسلے میں تشریف لائے تھے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی اکبر بھائی ہوں گے تو ہم ان سے جوابات لے لیں گے. ہم نے تو یہ معلوم ہے کہ آپ اکبر بھائی نہیں, یہ نام چونکہ وہ امیر سنت نے بھی مدنی مذاکرے میں جو ہے فرمایا تھا کہ لفظ علی کے ساتھ اصل میں علی وغیرہ یا اس طرح کا جو ہے نا وہ نام لگایا جائے, تو یہ صحیح بیان کر رہے ہیں. باقی عبدالحبیب بھائی اور نگران شورا جب آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھ لیں گے, اور جب میں اس سیٹ پر آؤں گا تو ان سوالوں کے جواب دے دوں گا. ابھی تو مہمان ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کب ان سلسلوں میں آئے تھے. اچھا, ایک آپ کو شب معراج پر ایک کلام تھا, اس کا ہم سے گزشتہ کچھ یعنی یوں سمجھے 1 آدھ 2 سلسلے پہلے کہا گیا تھا, تو ہم نے الحمدللہ عز و جل وہ تیار کیا ہے, تو آئیے وہ آپ کو سناتے ہیں. اللہ کی عنایت مرحبا, اللہ کی عنایت مرحبا, معراج کی عظمت مرحبا, معراج کی عظمت مرحبا, اوراق کی قسمت مرحبا, اوراق کی قسمت مرحبا, اوراق کی سرعت مرحبا, نبیوں کی امامت مرحبا, آقا کی رفعت مرحبا, اشعان نبوت مرحبا, میرے محمد پیارے بنے دولا دولا, میرے محمد بنے دولا, وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر چل بلند ہوئے تھے, میرے رب کے ساتھ عرب کے مہمان کے لیے یہ بہار ہے. شادیاں مبارک چمچکو دیا مبارک, ملک فرق اپنی اپنی لے لے گھر انان کب بولتے تھے وہاں پر, یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھوم, ادھر سے انوار ہنستے آتے, ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے دلہن کی بھون میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے ذکرا, حجر کے سج سے کمر کے ایک دل میں رنگ لالو بناتے تھے. یہ ہمارے ساتھ
بہت پیارا کلام تھا. اور کلام سے متعلق یہ ایک اور فرمائش ہے وہ شامل کرتے ہیں. محمد شیخ بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آج کل جو اسٹوڈیو نعت آ رہی ہیں اس میں اردو کے علاوہ دوسری لینگویجز میں بھی نعت بنائیں, جیسے عربک, انگلش, پنجابی وغیرہ, اور غلام رسول کا بھی ایک ایسا انیمیشن بنائیں جیسے غلام رسول اسٹوڈیو میں کوئی کلام پڑھتا ہوا دکھایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ کہوں گا یہ اصطلاح شاید مدنی چینل کے ناظرین کو اب اس کو نا اسٹوڈیو ریکارڈنگ نہ کہیں, کیونکہ اب آپ کو شروع میں ہم نے ایک جیسے ٹیزر ٹائپ کا دکھایا محمود بھائی کا, تو وہ تو اسٹوڈیو سے باہر جو ہے وہ چلے گئے ہیں. تو اب آپ اگر یہ کہیں گے کہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ تو وہ آڈیو جو ہوتی ہے نا, مطلب اس کی وہ آڈیو اسٹوڈیو, اصل میں مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ ویڈیو کے ساتھ اسٹوڈیو. تو ہم تو چونکہ آؤٹ ڈور بھی یہ شوٹ ہوں گی, تو کلام بھی ہمارے پاس بہت ہیں. اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم دارالفتاء, اگر MCR والے ہماری ہیلپ یہ کریں کہ جو موجودہ دارالفتاء اہل سنت کا کالنگ نمبر ہے اگر آپ وہ اسکرین پر چلا دیں تو بہت سارے ایسے سوالات بھی آتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے لوگ ہمارے ساتھ شرعی سوالات پوچھ رہے ہیں, فیس بک پر بھی پوچھتے ہیں, SMS پر بھی پوچھتے ہیں. تو دعوت اسلامی کا ایک پورا ایک شعبہ بنا ہوا ہے دارالفتاء اہل سنت کا. یہ آپ اسکرین پر نمبرز دیکھ رہے ہیں, تو وہ پورا ایک شعبہ ہے. آپ کال کر کے اپنی شرعی رہنمائی کے لیے اس نمبر پہ رابطہ فرما سکتے ہیں. یہ نمبر ایک ہے مگر یہ کئی مطلب آگے جگہوں پر جمپ کرتا ہے, یعنی یہ ایک نمبر غالباً آئی تھنک 4 یا 5 جگہوں پہ جمپ کر رہا ہوتا ہے. پھر بھی اگر آپ کی کال نہیں ملتی تو یہی عرض کریں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے, کیونکہ کال کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. پھر بھی ہمارے پاس جو اس طرح کا جو جوابات دینے والے ہیں اگرچہ کم ہے, مگر آپ کوشش کرتے رہیں گے بار بار تو انشاءاللہ عز و جل یہ کب کال لگ ہی جائے گی. ظاہر ہے کہ آپ ہمارا مسئلہ ہوتا ہے, ہم بار بار ڈاکٹر کے پاس بھی رجوع کر رہے ہوتے ہیں, تو اسی طرح شرعی رہنمائی کے لیے ہم دارالفتاء اہل سنت پہ ان نمبرز پہ رابطہ فرمائیں. یہ ایک اور ہے, کہہ رہے ہیں کہ پلیز روزانہ رات کو ایک لائیو سلسلہ شروع کریں, اس کا ایک مزہ ہوتا ہے, اور جس کی ہوسٹنگ عبدالحبیب بھائی کریں. اچھا جی, اچھا چلو. عبدالحبیب بھائی انشاءاللہ عز و جل ذہنی آزمائش کرتے ہیں, اور اس میں بھی ان کو کیا کیا آزمائشیں ہوتی ہیں وہ آپ سنتے ہی جو ہے رہتے ہیں. چونکہ ان کا سفر ہوتا ہے اور سلسلہ چونکہ لائیو یہاں اسٹوڈیو سے اس کی ریکارڈنگ یا لائیو کا سلسلہ ہوتا ہے, تو اب چونکہ یہ مطلب آپ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ مہینے میں ان کا ایک آدھ دفعہ کہیں نہ کہیں باہر سفر ہوتا ہے, تو وہ مشکل ہو جاتی ہے. اچھا میں ایک انٹرسٹنگ میسیج پر آپ کو اپنا رپلائی دینے لگا ہوں. رضا بھائی آپ کے لیے بھی یہ تھوڑا انٹرسٹنگ ہوگا. یہ ہمیں گزشتہ سلسلے میں ایک میسیج موصول ہوا کہ آپ سوال کرتے ہیں, سوال کا جواب ہم واٹس ایپ پر دیتے ہیں اور اس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے, اور وہ نہ ریسیو ہوتا ہے. تو بہرحال ہمیں جو تھا ہم نے رپلائی کیا کہ ہم جو ہے یہ جو ہم سوال کرتے ہیں اس سوال کا جواب ہم واٹس ایپ پر نہیں لیتے, ہم SMS پر لیتے ہیں. تو بیسیکلی وہ اصل میں ہمارے سوال کے جواب سوال سے متعلقہ نہیں تھا, وہ تھا کہ یہ جو ماہنامہ ہمارا آتا ہے, اچھا ٹھیک ہے, اس کے اندر ایک پیج ہے, اس میں وہ سوال کیا جاتا ہے, اور اس سوال کے نیچے باقاعدہ ایک سمجھے کہ ایک کوپن ٹائپ کا بنا کر دیا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ آپ اس کا جواب دیں, صحیح ہونے کی صورت میں قرآن اندازی ہوگی اور آپ کو اتنے کا چیک جو ہے وہ مدنی چیک جس کو کہتے ہیں وہ ملے گا. تو ہم یہاں سے کئی دفعہ وہ سوال کی پکچر اس میں اصل میں انہوں نے 2 آپشن دیے ہوئے, یا تو آپ اس کا یہ کوپن کاٹ کر ہمیں ڈاک کے ذریعے سے بھجوا دیں, یا پھر آپ یہ ہمیں واٹس ایپ کر دیں تصویریں. تو جو یہ بھیجتے تھے انہوں نے ہمیں میسیجز کی تصویریں بھیجی کہ یہ ہم بھیجتے ہیں اس نمبر پہ, جو نمبر انہوں نے دیا ہوا ہے, لیکن اس نمبر پہ یہ ریسیو ہی نہیں کرتے, اور ہمارا اس طرح قرآن اندازی میں نام ہی نہیں آتا. تو ہم نے الحمدللہ عز و جل مختلف ڈپارٹمنٹس میں گھوم گھوم کر کبھی کسی سے رابطہ کیا, کبھی کسی سے پتہ چلا یہ ان کا شعبہ نہیں ہے. ایک قرآن اندازی ہوتی ہے ہفتے کو مدنی مذاکرے میں, وہ قرآن اندازی الگ ہے, وہ ماہنامہ بکنگ والوں کی ہے. پہلے ہم ان تک پہنچے, پھر ہم باقاعدہ آج اس ڈپارٹمنٹ تک پہنچ گئے کہ جو ڈپارٹمنٹ اس کو ڈیل کرتا ہے. الحمدللہ عز و جل ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ کیوں جو ہے یہ, حالانکہ یہ یوں سمجھیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کا مسئلہ تو ہے, لیکن مدنی چینل کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہے مدنی چینل کے ناظرین کا مسئلہ. تو ہم نے الحمدللہ عز و جل اس کو حل کیا ہے. وہ کیسے, آئیے وہ آڈیو کی صورت میں آپ کو سنتے ہیں, اور کوئی ایک آدھ امیج ہے وہ اس کی بھی وضاحت انشاءاللہ کرتا ہوں. ہمارے ہاں جتنے بھی واٹس ایپ آتے ہیں سب چیک کیے جاتے ہیں. اب سامنے والے کو اس کا شو ہوتا نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیں کہ میں نے یہ تصویر آپ کو بھیجی ہے, ایک موبائل سے دوسرے موبائل پہ ہم نے سینڈ کیا, دوسرے موبائل میں ریسیو بھی ہو گیا, ویو بھی ہو گیا, لیکن جس موبائل سے بھیجا ہے اس موبائل پر سنگل ایک ٹک ہے, نہ تو ڈبل ٹک ہوا, نہ وہ ٹک بلو ہوا,
कुछ भी नहीं हुआ, सिंगल एक टिक है, जबकि दूसरे मोबाइल में जिस पर भेजा है उसमें डाउनलोड करके उसको ओपन करके चेक भी कर लिया है। तो ये टेक्निकली मामला है, मामला में ये सारा चेक किया जाता है। मैं इसकी थोड़ी वजाहत यूँ कर बिल्कुल देता ऐसा हूँ। होता है। असल में होता ये है कि रज़ा भाई, मैं आपको एक व्हाट्सअप कोई फॉरवर्ड करूँ, मैसेज करूँ, तो होगा ये कि अगर आपका नेट ओपन होगा तो यहाँ से एक क्लिक होगा, और अगर मेरे यहाँ से अगर और आपका नेट ऑन होगा तो वो डबल क्लिक हो जाएगा व्हाट्सएप पर। अच्छा, जब आप सीन यानी देख लेंगे तो वो ब्लू हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल हमारी रूटीन है। लेकिन इसमें ये भी होता है बाज़ औक़ात के इसमें ऑप्शन है कि आप इस तरह के ऑप्शन जो है ना वो बंद कर दें, यानी सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपका मैसेज जो है वो सामने वाले ने पढ़ लिया है, देख लिया है, उसको रिसीव हो गया या नहीं हुआ। तो ये भी है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके अलावा एक और चीज़ है जी, वो ये होता है बाज़ औक़ात वो आप टेक्निकली वाकई प्रॉब्लम होती है। मैं अभी खोला वैसे मेरे मोबाइल में इस वक्त, मैं हमारे असद बदनी को मैंने कल एक मैसेज किया, असद भाई ने वो सुना, उस पर मुझे रिप्लाई कर दिया, पर मेरे पास कुछ शो ही नहीं हो रहा कि असद भाई ने सुना ही नहीं सुना, लेकिन सिंगल टिक ही समझ लें है वो। हालांकि वॉइस मैसेज था, तो वॉइस मैसेज तो वो डबल डबल क्लिक उसके बाद वो ब्लू हो जाता है। तो ये बाज़ औक़ात टेक्निकल प्रॉब्लम आज मैं आपको वो पिक्चर जो है वो अपना दिखाता हूँ। पिक्चर हमारे पास मौजूद है अभी। हाँ, ये देखें, ये हमारा जो शोबे के इस्लामी भाई हैं, उन्होंने बाकायदा ये आपको पिक्चर लेकर दिखाई है। ये इन्होंने अपने मोबाइल से उस महानामा वाले नंबर पर मैसेज किया है, और आप ये देख रहे हैं कि इस पर सिंगल टिक हुआ है। हालांकि वो उन्होंने बताया है कि ये मुझे रिसीव हो गया है, लेकिन इसके बावजूद हुआ ये है कि उनके शायद ये मोबाइल के अंदर जो हमारा महानामा वाला है उसमें कुछ इस तरह का वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो डबल क्लिक नहीं हो रहा। तो जो लोग भी ये तस्वीरें भेजते हैं वो देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कुरानदाजी में नाम शामिल होता है। अब वो अलग बात है कि कुरानदाजी में आपका नाम नहीं आ रहा, तो इसलिए ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने हल कर दिया है। अदनान भाई, कलाम तो हम सुनते ही हैं, लेकिन चूँकि हमारे सिलसिले का फॉर्मेट आपको हम बताते नहीं हैं कि हम आपके साथ क्या करते हैं। हम आने वाले मेहमान के साथ एक क्विज़ करते हैं। हाँ, वो क्विज़ ये होता है कि आपको स्क्रीन पर एक कुछ खाने दिखाए जाते हैं, वो अगर खाने तैयार हैं तो वो दिखाएं, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल में मज़ीद ब्रीफिंग। ये आप देख रहे एक लफ्ज़ है, उसको ये मुकम्मल करना है। यूँ समझें कि हरूफ तहज्जी में से आप कोई भी लफ्ज़ बोलेंगे तो अगर उस लफ्ज़ में ये होगा तो ये जाकर लग जाएगा, और अगर नहीं होगा तो नीचे 4 खाने आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपकी वो गलती लग जाएगी। मुक़द्दस चीज़ का नाम जो है वो हो सकता है, काउंटर चल रहा है, खाने की चीज़ हो सकती है, इस तरह की। अब आपका टाइम शुरू है। हाँ, चले भाई, है या हा? हाँ, है मतलब वो गोल वाला जो हा होता है। चलो दोनों ही लगा दो, दोनों ही गलत है। चल हाँ और हाँ, एक तीर से 2 शिकार हो गए नाज़रीन। आइन, आइन, ला, गलत। गलत। मदनी चैनल के नाजरीन भी सोच रहे हैं, हमारे MCR के इस्लामी भाई जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मुल्तज़म। आपका जवाब गलत है। अगरचे ता अपनी जगह पे था और 5 ही हरूफ थे, फिर भी गलत। जी जी, हेल्प हो गई है अदनान भाई की। आगे हम आपको चलकर इशारे देंगे, लेकिन अभी अपनी गलतियाँ तो पूरी करें। वो वॉवेल्स कहते हैं ना, उसमें से कुछ लगा दें। मीम, 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 मीम। आज तो आप या खुस्पा, या अल्लाह, अल्लाह, मुस्तजाब भी नहीं है, उसमें ज़्यादा हर्फ है वैसे तो। कुरान पाक में तस्करा है, और उस अम्मा पारे के अंदर इसका तस्करा है इस चीज़ का, यानी 30वां पारा है। वाव, वाव, वाव लगाएं भाई। अल्लाह, हमारे फ़हीम भाई हैं, फ़हीम भाई चीज़ पर पहुंच गए हैं, उन्होंने जवाब दिया बिल्कुल सही है, लेकिन फ़हीम भाई इस पर इनाम तो मिलेगा नहीं। नून, अदनान भाई कह रहे हैं नून। बोले नून आपने? जी, चलो भाई। अल्लाह, अलिफ लाम, अलिफ लाम, एक करी चल। अच्छा, कैसे अलिफ लाम? नहीं तो हरूफ ये 5 ही होंगे। जी जी, ये 5 से कोई एक उर्दू का वर्ड बनेगा। लगाना है अलिफ लाम? वैसे गलती लग गई है, अलिफ लाम लगाना है? नहीं, कोई और लफ्ज़ बताएं जल्दी। क्या बात है, दुरुस्त जवाब आना शुरू हो गए। सही है, हमारे पास भी आना शुरू हो गए हैं, सरदाराबाद से भी आना शुरू हो गए। जी जी, आप क्या फरमा रहे?
اچھا نہیں اشارے کی چلتی پہلے آپ وہ اپنی آپ غلطی یا کو کہہ رہے مکمل تھے؟ کر دیں. یا کہہ رہے تھے عدنان بھائی. یا اللہ کیا بات ہے. ابھی بھی آپ کو لفظ پورا نہیں ہوا آپ کے نزدیک. دیکھ لیں ایک لفظ ہے یار, آپ اس کو پہلے پڑھ کے تو دیکھو کیا بن رہا ہے, کیا بن رہا ہے صاحب, ویسے پڑھیں. میرے ذہن میں ویسے وتین آ رہا تھا. اچھا وتین نہیں عربی لفظ نہیں ہے, اردو لفظ ہے. نہیں, عربی میں بھی ہے, استعمال ہو سکتا ہے, عربی بھی ہے نا, عربی اردو میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے, ہاں دونوں میں چلتا ہے. ہاں, عربی میں بھی وہی ہے اور اردو میں بھی ایسے وہی ہی ہے. قریب قریب پہنچ گئے ویسے یہ. اچھا زا 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 اللہ زیتون والزیتون جو ہے وہ, حالانکہ آپ 3 تک رہے, حالانکہ ایک لفظ جو ہے وہ آگے تھا. اچھا بدری چینل کے ناظرین, چونکہ آپ کو بہت ساری چیزیں دکھانی ہیں, وقت آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. ہم محمود بھائی کا کلام ہے, ہم جو ہے وہ آئیے دیکھتے ہیں. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو, حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو. مدینہ دیکھیں گے ہم بھی, مدینہ دیکھیں گے, خدا را آقا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو. نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا, نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. تمہارے روضے پہ جس وقت حاضری ہوگی, یقین ہے کہ بہت پیاری وہ گھڑی ہوگی. زباں پہ ورد رہے گا درود کا اس دم, نگاہ گنبد خضرا کو چومتی ہوگی. یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. جو رنگ و نور سے روشن مدینہ سارا ہے, خدا نے آقا تمہارے لیے سوارا ہے. ہم اس لیے تو مدینے کو یاد کرتے ہیں, سنا ہے ہم نے مدینہ بہت ہی پیارا ہے. بلاوا اب میرے سرکار ہو مدینے کا. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. تو محمود بھائی کا بھی کلام آ گیا ہے, اور اس کلام سے متعلق عامر بلوانی بھائی ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ جو یہ محمود بھائی کا نیا کلام ہے کیا یہ 3D ریکارڈ ہوا ہے؟ اچھا, اصل میں عام لوگ جو ہے نا یہ نہیں سمجھتے ہوں گے 3D کیا ہے. جس طرح ہمارا غلام رسول کریکٹر ہے اینیمیشن میں, اس کو 3D اینیمیشن کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ تو باقاعدہ یوں سمجھے کہ پراپر ریکارڈنگ ہوئی ہے, اس کی ہم اینیمیشن کیسے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں.
اچھا میں چونکہ یہ عرض کروں گا کہ کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کو دکھانی ہے، تھوڑا تیز چلوں گا. یہ ہے کہ عبدالحبیب بھائی کا ہم نے ایک پیکج تھا، وہ ہمیں جو میسیج موصول ہوا تھا اس حوالے سے تیار کیا تھا عصائے موسیٰ کے حوالے سے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. آج بات ہوگی عصائے موسیٰ کی، ایک ایسی لاٹھی جس کے ایسے واقعات قرآن میں موجود ہیں کہ آج بھی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی اسے عصائے موسیٰ کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ کے بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا. یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر لمبی تھی. اس کا جو سائز تھا وہ 10 ہاتھ لمبا تھا، اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھی جو مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی رات میں. یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے ملتا رہا، میراث کے طور پر، وراثت کے طور پر. یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے، آپ کی بکریاں چراتے رہے. اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا دے دیا. وہ جنتی لاٹھی جو ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گئی. کیا کیا کام حضرت موسیٰ اس سے لیتے تھے آپ سنتے جائیے، اور اللہ کی قدرت کے نظاروں کو سن کر شاید آپ حیران بھی ہوتے چلے جائیں گے. نمبر 1، اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا. نمبر 2، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا. نمبر 3، دن میں اس کا درخت بن کر آپ کا سایہ کرنا. جی ہاں، یہ عصا دن میں درخت بن جاتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سایہ کرتا. نمبر 4، رات کا اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا. نمبر 5، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں، بچھوؤں کو مارنا. نمبر 6، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا، یعنی وہ لاٹھی رسی بھی بن جاتی تھی، اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا. نمبر 7، بوقت ضرورت اس کا درخت بن جانا، اور آپ کی ضرورت کے مطابق حسب خواہش پھل دینا. اور نمبر 8، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا. اللہ اکبر! یہ جنتی لاٹھی، یہ جنتی عصا کیسا کمال کا تھا کہ کتنے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گویا وہ کام آتا تھا جنت سے جو آیا تھا. تو ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس عصا سے مذکورہ بالا کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور آپ کو جادوگروں نے جھٹلایا، تو آپ کے اس عصا سے اب بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا. جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی اپنی رسیوں کو زمین پر پھینکا، تو دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ وہ ساری رسیاں سانپ کی شکل اختیار کر گئیں، اور اب پورے میدان میں وہ سانپ گویا دوڑنے لگے، پھنکارنے لگے. سارے لوگ گھبرا گئے کہ اتنے سارے سانپ آ گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی عطا سے اپنی جگہ ڈٹے رہے. فرعون بڑا خوش ہو رہا تھا، شادمانی کے شادیانے بجائے جا رہے تھے. اس کو گھمنڈ تھا اپنے ان جادوگروں پر کہ اب حضرت موسیٰ کیا کریں گے. سینکڑوں ہزاروں سانپ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی، گویا ایک لکڑی ہی تو تھی نا، وہ عصا تھا، آپ نے ان سانپوں کے بیچ میں اس کو رکھ دیا. اللہ اکبر! اور اب کیا ہوا؟ وہی لاٹھی ایک بہت بڑا، نہایت خوفناک اژدہا بن گیا، اور وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، اور جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے پاس ایس ایم ایس؟ جی میرے پاس ایس ایم ایس تو ہیں. ایس ایم ایس کا آج ٹائم نہیں ہے. میں یہ عرض کروں گا، پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے 4-5 مہینے پہلے اپنے گاؤں جانا ہوا تو الحمدللہ آپ کا مدنی چینل بھی گاؤں ہے. ہاں جی، ہمارا بھی جو ہے وہ گاؤں ہے، پنجاب میں گاؤں ہے. تو یہ پنڈی سے 1-1.5 گھنٹے کے جو ہے فاصلے پر الحمدللہ ہمارے گاؤں والے بھی یہ سلسلہ دیکھتے ہیں. گزشتہ ناظرین کے لیے بہت حیرت انگیز بات ہوگی. جی اکبر بھائی کا بھی گاؤں ہے. نام بھی بتا دیں. جی جی، نام بھی بتا دیں. ہمارا بھی گاؤں ہے. بتا دیں گے. جو اصل مقصد ہے وہ بتانے کا وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں
حسنین بھائی ہمارے ناطخواں ہیں، ان کی نانی کا انتقال ہوا ہے اور گزشتہ ہفتے میرے ماموں کا انتقال ہوا ہے، تو ایک حرص تھی کہ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت لاکھوں لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ عز و جل، تو میرے ماموں کے لیے بھی اور حسنین بھائی کی نانی کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ اپنا فاتحہ اور کل شریف پڑھ کے ایصال ثواب کر کے ان کی دعائیں مغفرت کر دیں۔ معتکفین کے لیے جو 2019 میں جنہوں نے اعتکاف کیا تھا الحمدللہ عز و جل، اس اتوار کو بھی سنت و برا اجتماع کا سلسلہ ہے عامل سنت کا، اس میں انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ بیان ہوگا یاد رمضان، ہاں یاد رمضان۔ اور آئیے تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں اور وہیں سے سلسلہ جو ہے وہ اختتام۔ مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ دعوت اسلامی کا احسان ہے مجھ پہ کہ وہ مجھے یہاں لائی ہے۔ کتنے سالوں سے روزے نہیں رکھے تھے، نماز بھی نہیں پڑھی تھی، پہلے جیسے میں تھا اب میں ایسے نہیں رہوں کہ دنیا سے میرا دل کٹ گیا۔ مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ ماہ رمضان کی یادیں تازہ کرنے کے لیے معتکفین ماہ رمضان میں جنہوں نے خوب برکتیں لوٹنے کی کوشش کی، ان سب کو جمع کرنے کا ایک موقع دعوت اسلامی ہمیں دے رہی ہے۔ خصوصی اجتماع ہوگا، یہ اجتماع معتکفین کے لیے ہوگا۔ ماں باپ کی جتنی قدر کر سکے اتنی ہی کم ہے۔ چھوٹے بڑے سے بولنے کی تمیز، بس سب سے بڑی بات ہے کہ تمیز آ گئی ہے۔ یہ تو ہزاروں کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ تو مجھے اس وقت جو ہے نا، جب وہ بیان کر رہے تھے تو بہت رونا آ رہا تھا۔ گانے بازے سنتے تھے، فلمیں ڈرامے دیکھتے تھے۔ جب جاؤں گا تو وہ کے لیے یہاں کچھ تحفے وغیرہ لے کے جاؤں گا، آنے والی اتوار کو 28 جولائی 9:30 بجے انشاءاللہ یہ سنت و برا اجتماع شروع ہو جائے گا، جس میں امیر اہل سنت انشاءاللہ سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ تو تمام معتکفین اسلامی بھائی بھی اپنے اپنے طور پر ضرور تشریف لائیں، اور اس دعوت اسلامی کے جملہ تمام ذمہ داران اس سب کے سب مل کر کوشش کریں کہ عاشقان رسول کو جو خاص طور پر جنہوں نے ہمارے یہاں سنت و برا اعتکاف کیا، ان سب کو لائیں اور دیگر عاشقان رسول کو دعوت دے کر لائیں۔ کہیں بھی اعتکاف کیا ہو، کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے جو مکہ مدینہ میں اعتکاف کیا ہوگا، تو وہ بھی آئیں، تو تبرک ہے، سب آئیں۔ جنہوں نے اعتکاف نہیں کیا وہ بھی یاد رمضان منانے کے لیے آ جائیں، اور یہ انشاءاللہ مدنی چینل پر لائیو دیکھا بھی جائے گا انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام